على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور وقال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين۔ محبت و ذوق سے تمام حاضرین 3 بار درود پاک اونچی اونچی آواز سے پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين۔ برادران اسلام، معزز و محتشم حاضرین، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اور جمعۃ الاولیٰ کا بابرکت مہینہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن اور حدیث کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صمیم قلب سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس حافظ کو کلمۃ الحق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو کہ ایک باطنی بیماری جس کو کہتے ہیں ریاکاری، اس عنوان پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس امارہ کی تمام رذائل سے محفوظ فرمائے، جسمانی بیماریوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اور جو روحانی بیماریاں ہیں، روح کو بیمار کرنے والی، عبادت کے اندر دل کا نہ لگنا، ریاکاری اور بہت سی بیماریاں ہیں جن کا تعلق نفس امارہ کے ساتھ۔ 1,80,000 حجابات۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ درمیان میں حجاب اور پردے یہ نفس امارہ کے، اور یہ آسانی سے ظاہر نہیں ہوتے۔ یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، اوپر کی طرف نیکیاں جاتی ہیں، پہلے آسمان پر چیک ہوتی ہیں، دوسرے آسمان پر کسی کی پہنچتی ہیں، پھر دوسرے آسمان پر چیک ہوتی ہیں، معیار کی نہیں ہوتی تو پھر نیکیاں واپس نیکی کرنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ 7 آسمانوں تک اوپر چیکنگ ہوتی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، تم نے کس معیار کو چیک کرنا ہے، دوسرے آسمان والے تم نے کیسے چیک کرنا ہے، اس کی نیکی، اس کی نماز، عبادت۔ تو آج ریاکاری کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ ریاکاری قرآنی کلمات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ المعون میں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے فرمایا، وعید نازل فرمایا۔ عربی زبان میں نمازی کو مصلی کہتے ہیں، نماز پڑھنے والا۔ فرمایا فویل للمصلین، پس تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق آگے پوری بات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہاں تک رک جائیں تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔